قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آپ قرآن مجید مصحف نسخہ قرآن مجید کا خرید کر کسی طالب علم کو جو ہے وہ گفٹ کر دیں. حدیث کی کتاب خرید کر کسی طالب علم کو جو ہے وہ ہدیہ کر دیں. اس طرح جس کاپی پر رجسٹر پر قرآن مجید کا ترجمہ وہ لکھے گا، تفسیر لکھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ، اس کا مفہوم لکھے گا، وہ رجسٹر، وہ کاپی اس کو خرید دیں. وعلی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کچھ لعنت زدہ ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور اس کے ساتھ ملی ہوئی چیزوں کے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور عالم کے اور متعلم کے. یعنی 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کارآمد ہیں، یہ لعنت زدہ نہیں ہے. باقی جو کچھ دنیا میں ہے اور ساری کی ساری دنیا یہ لعنت زدہ ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کی تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے کروائی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یعنی قرآن اور حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں. اس طرح نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اگر تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ وقت دے، تو آپ اپنے آپ کو وقف کریں کسی ادارے میں، مدرسے میں، جامعہ میں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کر دیں. تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اب آپ دنیا کے معاملات میں مشغول ہیں، اب آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، پھر بھی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں. لیکن ان لعنت زدہ کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ بن جائیں. اس کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں جو ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ بن جائیں. وہ کیا ہیں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آپ قرآن مجید مصحف نسخہ قرآن مجید کا خرید کر کسی طالب علم کو جو ہے وہ گفٹ کر دیں. حدیث کی کتاب خرید کر کسی طالب علم کو جو ہے وہ ہدیہ کر دیں. اس طرح جس کاپی پر رجسٹر پر قرآن مجید کا ترجمہ وہ لکھے گا، تفسیر لکھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ، اس کا مفہوم لکھے گا، وہ رجسٹر، وہ کاپی اس کو خرید دیں. جس پینسل کے ساتھ، پین کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر لکھے گا، وہ پینسل پین اس کو خرید کر دے دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا ذریعہ ہے. یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اگر آپ یہ کام کر لیں یا خود کتاب و سنت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیں، پڑھنا شروع کر دیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، کتاب و سنت پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ معاونت شروع کر دیں، ان کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیں. تو آپ جس طرح وہ اپنے آپ کو وقف کر کے کتاب و سنت کی تعلیم کو حاصل کر کے مدرسے میں، جامعہ میں، ادارے میں داخلہ لے کے وہ اجر پائیں گے، ثواب جو ہے وہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام حاصل کریں گے. آپ ان پر خرچ کر کے وہ مقام جو ہے وہ اجر اللہ رب العالمین سے لے لیں گے. تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ، اس کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں، اور عالم اور متعلم. اگر عالم بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا. اگر نہیں عالم بن سکتے تو ساری زندگی دین کا طالب علم بن کے جو ہے وہ گزارے. ساری زندگی ایک دن میں اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا مفہوم اپنے استاذ، امام، خطیب جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کی مسجد میں، اس کی منت کر کے، اس سے وقت لے کے ایک آیت کا ترجمہ روزانہ، ایک حدیث کا ترجمہ روزانہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. تو اللہ رب العالمین آپ کو لعنت زدہ چیزوں سے نکال کر کارآمد چیزوں میں جو ہے وہ آپ کا شمار کر دے گا. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. یعنی یہ چیزیں دنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، دنیا کا مال و متاع، جاہ و جلال، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیز ہے وہ لعنت زدہ ہے.
اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ چیز ہے، اس کے قریب کرنے والی چیز ہے، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو ان 4 چیزوں میں سے بلکہ چاروں کو ہی اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العالمین لعنت زدہ چیزوں سے نکال کر اپنی رحمت والی کارآمد چیزوں میں ہمارا شمار کر دیں۔